بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہد والا یوٹیوب چینل پہ آپ سب لوگوں کا ویلکم کیا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے کاف سیکشن کے حوالے سے، جس میں ہم ایک وچھی یا بچہ پیدا ہوا ہے، اس میں ہم کیا پروٹوکول فالو کرتے ہیں پیدا ہونے سے لے کر دودھ چھڑانے تک یا ویننگ تک۔ سب سے پہلے آج ہم لوگ یہ دودھ کی بات کرتے ہیں۔ اس کو کوئی بھی اگر جانور بچہ دیتا ہے تو اس کے پیدا ہوتے ہی اس کو آدھے سے پونے گھنٹے کے اندر اندر آپ لوگ دودھ پلا دیں، یا جسے ہم لوگ وولا کہتے ہیں وہ پلا دیا جائے۔ وولا بچہ کتنا پیتا ہے؟ ہم لوگ تو وولا بچے کو جتنا وہ پی سکے اتنا پلائیں، جتنا کوئی بھی بچہ وولا پی سکتا ہے اتنا پلائیں، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچے کا پیدائشی ویٹ 30 کلو آتا ہے تو اس کا 10% ہم اس کو پلا دیں۔ اب اگر بچے کا پیدائشی وزن ایک مثال 30 کلو ہے تو اس کو 10% کے حساب سے ہم 3 لیٹر وولا پلائیں گے۔ کتنا؟ ہم اس کو 3 لیٹر کے حساب سے وولا پلا دیں گے۔ پھر 12 گھنٹے کے بعد دوبارہ اتنا ہی پلائیں گے۔ ایک مثال ہے، اگر بچے کا وزن آتا ہے 35 kg تو اس کو 3.5 لیٹر پلایا جائے گا۔ اگر کسی کا 30 کلو آتا ہے تو اس کو 3 کلو پلایا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ ہضم کر لے پھر اس کو ہم لوگ 4 سے 5 لیٹر بھی پلا دیتے ہیں۔ دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ بچہ اس دودھ کو ڈائجسٹ کر پاتا ہے یا نہیں۔ دیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بچے کا دیکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ اگر وہ ہضم نہیں کرے گا تو اس کو ڈائریا ہو جائے گا، تو اس صورت میں پھر آپ دوبارہ اس کو 3 لیٹر پہ ہی لے آئیں، یعنی کہ پہلے دودھ پہ ہی لے آئیں۔ 1 مہینے تک اس کو ایسے ہی 6 لیٹر 6.5 لیٹر 7 لیٹر تک آپ لوگوں نے اس کو دودھ پلانا ہے۔ اور دودھ پلانے سے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ بچے کی نشو و نما گروتھ اس کی اچھی ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ اس کو اتنا تو پلا دیں۔ اب دوسرے مہینے کا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوسرے مہینے میں آپ اس کو ایسا اس کے ساتھ ونڈا تھوڑا تھوڑا ڈالنا شروع کر دیں۔ ہم تو اس طرح کرتے ہیں، ہم لوگ پہلے 7 دنوں کے بعد ہی اس کے آگے کاف سٹارٹر رکھ دیتے ہیں۔ ایک تو کاف سٹارٹر رکھنے کا ہم لوگوں کو یہ فائدہ ہے کہ کاف سٹارٹر رکھنے سے ایک تو دودھ وہ کم پیتا ہے، ہم لوگوں نے پلانا تو ہے ہی، دودھ کی کاسٹ کافی آتی ہے، تو دوسرے مہینے میں بچے کو ظاہری بات ہے 6 لیٹر سے تو اس کا گزارا نہیں ہوگا، تو کاف سٹارٹر اس کے اگر آگے پڑا ہوگا تو وہ اسے کھائے گا اور اپنی گروتھ اچھی کرے گا۔ اور کاف سٹارٹر اس کو لازمی ہی استعمال کرانا چاہیے۔ اب یہ ہوگی ہماری دودھ کی بات۔ اب ہم ونڈے کی بات کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے 7 دنوں کے اندر اندر اس کے آگے ونڈا رکھ دیے۔ ونڈے کی سی پی کہ ہم کچھ زیادہ تو نہیں رکھتے، ونڈے کی سی پی 18-20 بھی ہو تو یہ بھی چل جاتا ہے۔ اور ونڈے میں بالکل بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یوریا کا استعمال ونڈے میں ہونا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو لوسن کی ہے آپ کے پاس اویلیبل ہے تو کم از کم لوسن کی ہے ان کو دیں ساتھ۔ لوسن کی ہے بھی سب کے لیے، اکثر لوگوں کے پاس تو اویلیبل نہیں ہوتی، میرے پاس اویلیبل ہے تو میں اسے کر رہا ہوں۔ اور سبز چارہ آپ نے ہرگز 6 مہینے تک بچے کو نہیں کھلانا، اس سے پیٹ لٹکا جاتا ہے، گروتھ اچھی نہیں ہوتی، اس لیے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ سبز چارہ نہ ہی کھلائیں تو بہت بہتر ہے۔ اب ہم اس کے انجیکشن کے پروٹوکول لیتے ہیں، ان پر بات کر لیتے ہیں۔ اگر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو آپ AD3E کا اس کے وزن کے حساب سے 1 سے 1.5 cc تک اس کے گوشت میں لگا دیں۔ ہم تو اس کے 1 سے 1.5 cc تک اس کے گوشت میں ہی لگا دیتے ہیں۔ اگر فارم پر چچڑوں، جسے آپ لوگ یہ چچڑے وغیرہ یہی ہم لوگ تو کہتے ہیں، چچڑوں کا مسئلہ ہو تو پھر آپ اس کو بیوٹا لیکس اور ایمیزول
اس کو لازمی لگا دیں. 2 سے 3 دن بعد ایمیزول اس کو ہمیشہ کھال کے نیچے لگائیں. یہ لازمی ہے، کھال کے نیچے لگائیں. یہ اوپر والا مذاق نہیں کیا جائے گا. ایمیزول اور بیوٹالیکس یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ لازمی لگائیں اگر فارم پہ یہ چچڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے. باقی یہ ہم لوگ تو یہی کچھ اس کے لیے کرتے ہیں. اور ایک ٹیوب کوئی کاف پروٹیکٹ کی ہم لوگ اس کو پلا دیتے ہیں. ویسے تو 2 ٹیوبیں پلاتے ہیں، ایک کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. دوسری کاف پروٹیکٹ کی ٹیوب آپ شروع میں ہی پلا دیں. یہ ہمارے بچوں کا اچھا جس بچے کی ایک مثال ہے، اگر کوئی بھی بچہ آپ کے فارم پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی ماں کو، کیا میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی فارم پہ آپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں کو اگر لمپی ہے تو اس بچے کو اس لمپی کا اثر ہوگا اور اس کو ویکسین لمپی کی آپ لوگ ضرور کروائیں. لمپی کی ویکسین بھی ضروری ہے. اگر کسی کی ماں کو لمپی ہے تو اس کے بچے کو بھی آپ لمپی کی ویکسین کروائیں. یہ بہت ضروری ہے. اچھا، اگر کوئی بچہ ایک مثال ہے رک جاتا ہے، اتنی گروتھ نہیں کر رہا، تو آپ اس کے لیے اس طرح سے کریں کہ ایک مثال ہے کہ بچہ اس کو ڈائریا ہو گیا ہے پہلے 15 دن، تو وہ تو دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں ملے گا نا، اس کا وزن بھی اتنا نہیں ہوگا. تو آپ اس طرح سے کر لیں کہ اس کو 15-20 دن دودھ زیادہ دے دیں. تو وہ بھی چلو یہ ہے کہ دوسرے بچوں کے ساتھ گل مل جائے گا اور اس کی ہائٹ بھی ان کے برابر ہو جائے گی. ورنہ ڈائریا والا بچہ اگر آپ اسی طرح سے کوئی اس کی کیئر نہیں کریں گے تو وہ میرے اس طرح سے 1-2 بچے جا چکے ہیں ڈائریا کی وجہ سے. ہم لوگوں نے اتنی توجہ نہیں کی، بس ورکر کی وجہ سے میں کہیں بزی تھا. تو ڈائریا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. سب سے یہ گرین ڈائریا جو ہے نا، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اس میں بچہ، پہلی بات ہے کہ ریکور ہی نہیں ہوتا. اگر ریکور ہو جاتا ہے تو پھر اس کی گروتھ دوسرے کسی بھی جانور کے ساتھ جو اس کے بیچ کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ملتی. اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک ریپلیسر کے حوالے سے، ملک ریپلیسر بہت سارے بندے پوچھتے ہیں کہ ملک ریپلیسر ان کو دینا چاہیے یا نہیں. اچھا، ملک ریپلیسر دینا تو چاہیے، میرا تو ماننا یہ ہے کہ دینا چاہیے، لیکن میں یوز نہیں کر رہا. ایک تو وہ چیز کاسٹ ایفیشینٹ ہوتی ہے، اس میں آپ لوگوں کا خرچہ کم ہے، لیکن یہ ہے کہ مکسنگ والے چیزیں اس میں نہیں ہوتی، ٹمپریچر مینٹین نہیں کیا جاتا. کہ اس میں آپ لوگ نیوٹریشن کے معاملات بھی سیٹ کر سکتے ہیں، سارا کچھ وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اگر تو کسی کے پاس مکسنگ والا صحیح ہے تو ملک ریپلیسر آپ لوگ دے سکتے ہیں بچوں کو، کیونکہ وہ کم کاسٹ پڑتی ہے اس پہ اور گروتھ بھی بچے کی اس سے بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم لوگ آج کا یہ جو ٹاپک تھا ان کو بچوں کو تیار کرنے کا، اس کے حوالے سے اگر کوئی اور مسئلہ مسائل ہو تو آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہم لوگ آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.